ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزمان کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری۔ سی سی ڈی کے ایک ہی روز میں 3 پولیس مقابلے، 6 ملزمان ہلاک۔ سی سی ڈی مادر ٹاؤن کے ساتھ مبینہ مقابلے میں 3 ملزمان ہلاک، 2 فرار۔ 2 موریا پل کے قریب ہونے والے مقابلے میں 2 زیر حراست ملزمان مارے گئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت اسلم اور جمیل کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ملزمان کا ایک ساتھی حراست سے فرار۔ سی سی ڈی چونگ کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ملزم الیاس منشا ہلاک۔ سیلاب کو بہانہ بنا کر مافیا کی لوٹ مار، کھانے پینے کی چیزیں خریدنا مزید دشوار۔ مافیا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھا دیں۔ چینی اور آٹے کے بعد چاول بھی مہنگا، ایک ماہ میں چاول کی قیمت میں 40 روپے کلو تک اضافہ۔ کائنات چاول 380 اور سپر چاول 320 روپے کلو کا ہو گیا۔ 240 روپے کلو والا باسمتی چاول اب 280 روپے میں فروخت۔ سیلا چاول درجہ اول 360 اور ٹوٹا چاول 250 روپے کلو میں دستیاب۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد مہنگائی کا عذاب، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ۔ ٹماٹر 300 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر فروخت۔ پیاز اور آلو 120، لہسن 440، ادرک 600، سبز مرچ اور لیموں 200 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 350، کریلے 250، پالک، شلجم اور اروی 150، گوبھی 220، شملہ مرچ 240 روپے کی کلو ہو گئی۔ کیلا 260 روپے کا درجن، پپیتا 480، سیب 420، آڑو اور انگور 400، جاپانی پھل 300، موسمی 280، گرما 250 روپے کلو میں دستیاب۔ پنجاب میں سیلاب سے زرعی معیشت کو شدید جھٹکا، 21,25,838 ایکڑ رقبہ متاثر، کپاس کی 1,10,850 ایکڑ فصل پانی میں بہہ گئی، چاول کی 9,70,929 ایکڑ فصل زیر آب، مکئی کی 1,86,419 ایکڑ فصل برباد، گنے کی 2,20,344 ایکڑ فصل سیلاب سے تباہ ہوئی۔ سیلاب سے 4,05,000 ایکڑ پر چارے کی فصل کو بھی نقصان پہنچا۔ سبزیوں کی 1,15,260 ایکڑ فصل برباد ہوئی۔ پی ڈی ایم اے نے نئی رپورٹ جاری کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سیلاب متاثرین کے لیے اقدام، سیلاب سے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے بااختیار پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی سیلاب سے بچاؤ کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ کمیٹی زرعی اجناس کو پہنچنے والے نقصان اور ازالے کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے اراکین شامل ہوں گے۔ کمیٹی متاثرین کی بحالی کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کرنے کی تیاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 لاکھ سے زائد 10 کلو کے آٹے تھیلے مارکیٹ میں فراہم۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کی فلور مل سے آٹا تھیلوں کی مارکیٹ میں وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈاکٹر کرن خورشید بولی، عوامی ریلیف اولین ترجیح ہے، غفلت کے مرتکب ملازمین کسی صورت رعایت کے مستحق نہیں۔ ایک بڑی تعداد جلال پور پیروالا میں سیلاب کے باعث صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ میں حالات قابو میں ہیں۔ سیلاب پر سیاست کرنا نامناسب ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب زما بخاری کی میڈیا بریفنگ، بولی نجی بوٹس مالکان متاثرین سے ہزاروں روپے مانگ رہے تھے۔ بوٹس مالکان کو اخراجات اب پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ متاثرین سے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور تمام واسا کے ایم ڈیز نے مونسون بارشوں بارے بریفنگ دی۔ گجرات اور سیالکوٹ میں پانی کے بہاؤ نکاسی اور دیگر اقدامات بارے بھی تفصیلی آگاہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ کا نااہلی اور غفلت کے مرتکب افسران اور کانٹریکٹرز کے خلاف کارروائی کا عندیہ، بولے تمام اضلاع میں ڈی سلٹنگ مہم کا بھرپور آغاز کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سے پیپلز پارٹی کی رہنماؤں اور کارکنوں کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر کی کارکنوں کو سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت۔ بولے بھارتی آبی دہشت گردی کی وجہ سے پنجاب کے ہزاروں گاؤں سیلاب میں ڈوب گئے۔ پیپلز پارٹی ڈیموں کے حق میں
ہے ڈیمز وقت کی اہم ضرورت ہے، مستقبل میں ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے حکمت عملی طے کرنا ہوگی، سیلاب متاثرین کے بجلی کے بلوں کی معافی کے لیے حکومت سے درخواست کریں گے۔ کمشنر لاہور مریم خان کا تھیم پارک سوسائٹی کا دورہ، سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے اسٹریٹجی اور میکانزم کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ سیلابی پانی کو نشیبی علاقے سے نکالنے کے لیے 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈی واٹرنگ مشینوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے 6 سیشن جج کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری، سیشن جج محمد جمیل کو اینٹی کرپشن عدالت اور لاہور تعینات کر دیا گیا، سیشن جج خالد ارشد لیبر کورٹ ساہیوال، سیشن جج چودھری الیاس لیبر کورٹ فیصل آباد تعینات، سیشن جج طارق جاوید کو لیبر کورٹ سرگودا تعینات کر دیا گیا، سیشن جج لیاقت علی رانجھا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ایپلیٹ ٹریبونل کے ممبر مقرر، سیشن جج محمد ندیم کو اینٹی کرپشن کورٹ ملتان لگا دیا گیا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں 33 سول ججز کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری، سول جج عبد الماجد کا راولپنڈی، سول جج مہرین فاطمہ کا ملتان تبادلہ، سول جج عروج رحمان اوکاڑا، سول جج جمیل ننکانہ، سول جج وسیم شہزاد کو رحیم یار خان تعینات کر دیا گیا، سول جج شعیب سکندر کا بہاولپور، سول جج زاہدہ پروین کا جنگ تبادلہ، سول جج سلیم کا ناروال، سول جج خدیجہ سجاد کا قصور تبادلہ، سول جج ناصر عبید کا منڈی بہاؤدین، سول جج احمد خالد کا ساہیوال، سول جج ذکاء الحسن کا سرگودا تبادلہ، سول جج سلمان احمد کا بکر، سول جج ممتاز کا پاک وطن تبادلہ کر دیا گیا۔ وزیر زراعت سید عاشق حسین کروانی کی زیر صدارت اجلاس، پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری اور سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی شرکت۔ سید عاشق حسین کروانی بولے کسان کارڈ سے 96 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، متاثرین سیلاب کے مویشیوں کے لیے روزانہ سبز چارے کی 80 ٹرالیاں اور 140 ریڑے بھجوائے جا رہے ہیں، روزانہ 750 من توڑی اور 260 گاٹھ سائلج بھی دی جا رہی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع سے دیوان گروپ کے سی ای او وسیم الحق کی قیادت میں وفد کی ملاقات، پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت، دیوان گروپ کا پنجاب کے خصوصی اقتصادی زون میں الیکٹرک وہیکلز کا اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا عندیہ، چودھری شافع بولے متعدد غیر ملکی کمپنیوں نے الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے، دیوان گروپ کسی بھی جگہ اسمبلنگ پلانٹ لگا سکتا ہے۔ ترکی میں رضاکاروں نے بہترین کام کیا، سب این جی اوز کو ایک پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں، ملک میں الیکٹرک بائکس کی پالیسی لے کر آئے ہیں، چیئرمین پی ایم یوتھ پروگرام رانا مشہود کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تقریب سے خطاب۔ پنجاب اسمبلی کا 31واں اجلاس 15 ستمبر کو دوپہر 2 بجے مطلب، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس طلبی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا۔ چیئرمین یوتھ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا کینیڈ کالج میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کا اعلان، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود بولے حکومت نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے، نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں، نوجوان ڈیجیٹل یوتھ ہب پر اپنی رجسٹریشن کروائیں، جلد ہی سپورٹس پالیسی لا رہے ہیں، نوجوان گیمز ڈیولپمنٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔